امام حسن علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں بی بی ام فرواہ نے ایک خواب دیکھا۔ بی بی خواب میں دیکھتی ہیں کہ امام حسن ایک خوبصورت پھول بی بی فرواہ کو دیتے ہیں اور پھر ایک طوفان اٹھتا ہے۔ امام حسن آنکھوں سے غائب ہو جاتے ہیں اور اس پھول سے خون ٹپکنے لگتا ہے۔ بی بی اتنے میں دیکھے کہ خواب میں وہ پھول بی بی کے ہاتھوں سے جا کے کسی صحرا میں گر جاتا ہے اور اس پھول کی پنکھڑیاں زمین پہ بکھر جاتی ہیں۔ اتنے میں آسمان سرخ ہونے لگتا ہے اور امام حسین اس پھول کے پتوں کو چنتے ہیں۔ بی بی ام فرواہ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ زارو قطار روتی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے جیسے ہی بی بی کو دلاسا دیا تو بی بی ام فرواہ نے خواب بیان کیا اور آپ فرماتے ہیں، اے ام فرواہ، ان قریب مجھے شہید کیا جائے گا اور میرے بھائی حسین پہ ایسی غربت آ جائے گی کہ اس کو بے جرم و خطا کربلا کی گرم زمین پہ قتل کیا جائے گا اور میرے اس معصوم بچے قاسم کی لاش کو صحرا میں پامال کیا جائے گا۔ پھر امام حسن فرماتے ہیں، اے فرواہ، ہماری اس قربانی کے بغیر اللہ کے دین کا بچنا ناممکن ہے۔ بی بی ام فرواہ فرماتی ہیں، اے امام وقت، اگر اللہ کے دین پہ مجھے اپنا قاسم قربان کرنا پڑے تو میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بی بی ام فرواہ کے والد کا نام امراء القیس یمانی ہے، جو یمن کا بہت بڑا تاجر تھا اور جس نے امام علی علیہ السلام کے قدموں کو چوم کے اپنی تمام دولت امام علی علیہ السلام کے سپرد کی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے ان کی 2 بیٹیوں میں برابر تقسیم کر کے ان کو مدینے میں ہی گھر بنا کے دیا تھا۔ پھر امراء القیس نے اپنی بڑی بیٹی بی بی سلمہ کی شادی امام حسن سے کرنے کی گزارش کی اور اپنی چھوٹی بیٹی رملہ امام حسین سے کروانے کی امام علی کے سامنے گزارش کی۔ امام علی نے دونوں شہزادوں اور دونوں شہزادیوں کی رضامندی سے شادی کروائی اور بڑی بیٹی کا نام ام فرواہ رکھا اور چھوٹی بیٹی کا نام ام رباب رکھا۔ فرواہ کا مطلب مالدار، دولت مند، کیونکہ بی بی ام فرواہ بہت بڑی جاگیردار تھی۔ امام حسن علیہ السلام کا جو دسترخوان مدینے میں چلتا تھا، اس دسترخوان کو بی بی ام فرواہ چلاتی تھی۔ آپ کے در سے کبھی بھی کوئی سوالی خالی نہیں جاتا تھا۔ بی بی ام فرواہ کی شادی امام حسن علیہ السلام سے 35 ہجری میں ہوئی۔ اللہ نے آپ کو 38 ہجری میں ایک بیٹی عطا کی جس کا نام امام علی علیہ السلام نے فاطمہ رکھا، اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، اس بیٹی کا نکاح حسین کے بیٹے علی زین العابدین سے کرنا، کیونکہ تیری بیٹی اور حسین کے بیٹے سے ہی آگے سادات کی نسل چلنی ہے۔ آج جو بھی حسینی سید جہاں رہتا ہے وہ حسنی سید بھی ہے، حسینی سید بھی ہے، کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام کے نانا امام حسن علیہ السلام تھے اور امام محمد باقر علیہ السلام کے دادا امام حسین علیہ السلام تھے۔ اللہ نے بی بی ام فرواہ کو 7 شعبان 47 ہجری ایک شہزادہ عطا کیا جس کا نام امام علی علیہ السلام نے قاسم رکھا، یعنی تقسیم کرنے والا۔ شہزادہ قاسم کی آنکھیں ہو بہو امام علی علیہ السلام سے ملتی تھی اور پیشانی اور گال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور پھر 12 شعبان 49 ہجری کو اللہ پاک نے بی بی ام فرواہ کو عبداللہ ابن حسن عطا کیا۔ آپ کے دونوں ہی شہزادے کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ بس جیسے ہی 50 ہجری کے سفر کا مہینہ آتا ہے تو ایک رات امام حسن علیہ السلام بی بی ام فرواہ کو طلب کرتے ہیں اور ایک تعویذ لکھ کے یہ وصیت کرتے ہیں کہ اے فرواہ، اب ان قریب تم اپنی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گی۔ یہ تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھ لینا، اور جب غربت کی انتہا ہو جائے اور قاسم مجھے حد سے زیادہ یاد کرنے لگے تب اس تعویذ کو کھولنا۔ بس جیسے ہی امام حسن کی شہادت ہوتی ہے، امام حسین علیہ السلام شہزادہ قاسم کو اپنی پلکوں پہ رکھتے ہیں۔ کبھی بھی ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ ان کے بابا کی شہادت ہو چکی ہے۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ آپ راتوں کو اٹھ کے علی اکبر کے چہرے کا بوسہ لیتے تھے کیونکہ آپ کی صورت رسول اللہ سے ملتی تھی۔ علی اکبر شہزادہ قاسم سے عمر میں 5 سال بڑے تھے، لیکن جب شہزادہ علی اکبر امام حسین کی گود میں ہوتے اور شہزادہ قاسم امام حسین کے قریب آتے تو آپ علی اکبر کو اپنی گود سے اٹھا کے شہزادہ قاسم کو اپنی گود میں لیتے تاکہ
تاکہ میرے بھتیجے کو کبھی بھی یتیمی کا احساس نہ ہو۔ بس دور بدلتا جاتا ہے، سادات پہ ظلم بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سن 61 ہجری میں کربلا آ پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے، ہر کوئی جوان امام حسین کے پاس آ کے اجازت لیتا ہے اور شہادت کا جام پیتا جاتا ہے۔ جناب قاسم بار بار کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے چچا کے پاس جائیں، انہیں بھی اجازت ملے اور وہ بھی میدان میں جا کے کفار کو فنار کریں، لیکن جیسے ہی امام حسین کی نظر شہزادہ قاسم کے معصوم چہرے پہ پڑتی ہے، آپ انہیں اجازت نہیں دیتے اور یہ کہتے ہیں، اے قاسم، مجھے جب جب حسن کی یاد آتی ہے میں تجھے دیکھ لیتا ہوں۔ اے میرے بچے، میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ بس جناب قاسم زار و قطار روتے ہیں۔ بی بی ام فروا نے جیسے دیکھا کہ شہزادہ قاسم امام حسن کی شہادت کے بعد آج پہلی مرتبہ تنہا بیٹھے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں، آپ قریب آتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے میرے بچے، کیا بات ہے؟ شہزادہ قاسم پوری بات بتاتے ہیں کہ مجھے میرے چچا اجازت نہیں دیتے، مجھے بھی اللہ کے دین پہ قربان ہونا ہے۔ اتنے میں بی بی ام فروا کو امام حسن کی بات یاد آتی ہے۔ آپ جناب قاسم سے فرماتی ہیں، اے میرے بچے، تیرے بازو پہ ایک تعویذ بندھا ہے جو تیرے بابا نے لکھ کے دیا تھا کہ جب غربت کی انتہا آ جائے تو اس تعویذ کو کھول دینا، اللہ تمہاری مشکلات ختم کر دے گا۔ آج اس تعویذ کو کھول دے۔ بس دونوں ماں بیٹے امام حسن علیہ السلام کے تعویذ کو چوم کے کھولتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے، اے میرے بھائی حسین، اس میرے بچے کو بھی اجازت دے دو تاکہ یہ بھی اللہ کے دین پہ قربان ہو جائے۔ جیسے ہی جناب قاسم نے یہ پڑھا کہ یہ تعویذ تو امام حسین کے لیے امام حسن نے لکھا ہے، آپ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور امام حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے امام حسن کا تعویذ دیتے ہیں۔ امام حسین نے جیسے ہی تعویذ امام حسن دیکھا تو زار و قطار روتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حسن تو میرا بھی امام ہے، آج حسن کا حکم یہ میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ اے قاسم، جا اپنی ماں سے الوداع کہہ کے آ۔ جناب قاسم جیسے ہی خیمے میں جاتے ہیں، بی بی ام فروا شہزادے کے چہرے کو چوم کے کہتی ہے، اے میرے بچے، ایسی قربانی دینا کہ جناب فاطمہ الزہرا کے سامنے میں سرخرو ہو جاؤں۔ بس شہزادہ خیمے سے باہر آتا ہے اور جناب عباس جو جنگ میں شہزادہ قاسم کے استاد تھے ان کو تیار کرتے ہیں۔ جناب عباس کے پاس جتنی بھی زرہ تھی وہ سب بڑے جوانوں کی تھی اور جناب قاسم کی عمر مبارک صرف ابھی 13 سال کی تھی۔ بس جیسے ہی جناب عباس شہزادہ قاسم کو زرہ پہنانا چاہتے ہیں، کوئی بھی زرہ شہزادے کو پوری نہیں آتی۔ اتنے میں جناب قاسم کہتے ہیں، اے چچا عباس، میں زرہ کے بغیر لڑوں گا۔ بس امام حسین سے اجازت لے کے شہزادہ قاسم میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے دین کے منکروں، تم نے میرے چچا حسین کو اکیلا سمجھا ہے، آؤ مجھ سے لڑو۔ پورا میدان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ روب کس کا ہے۔ اتنے میں آواز گونجتی ہے، یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے، آپ کے مد مقابل جو بھی جاتا فنار ہوتا۔ اتنے میں ازرق نام کا ایک پہلوان جس کی بہادری پورے عرب میں مشہور تھی، وہ ہنس ہنس کے کہتا ہے کہ اس بچے کے لیے تو میرے بیٹے ہی کافی ہیں۔ اپنا ایک بیٹا بھیجتا ہے، جناب قاسم ان کو فنار کرتے ہیں۔ دوسرا بیٹا بھیجتا ہے، جناب قاسم ان کو بھی فنار کرتے ہیں۔ جب اس کے سارے بیٹے مارے جاتے ہیں تو پھر وہ خود میدان میں آتا ہے تو جناب قاسم ایک ہی وار سے اس کو بھی فنار کر دیتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، یہ علی کا شیر ہے، اسے فردن مقابلہ کرنا ناممکن ہے، سب مل کے حملہ کرو۔ جناب قاسم کو فوج گھیر لیتی ہے۔ دور سے جناب عباس دیکھتے ہیں، قریب جانا چاہتے ہیں۔ اتنے میں دیکھیں کہ شہزادہ قاسم لشکر کو چیرتے ہوئے میدان میں ظاہر ہوتے ہیں اور پورے لشکر سے لڑتے رہتے ہیں۔ جناب قاسم آواز دیتے ہیں، اے چچا عباس، مجھے جنگ لڑنے دیجیے۔ جناب عباس وہیں رک جاتے ہیں۔ عمر بن سعد حیران ہو جاتا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ عرب کے بڑے بڑے بہادروں کو ایک ہی وار میں مار دیتا ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے، اس بچے کو چاروں طرف سے گھیر دو اور دور سے تیر مارتے رہو۔ 3000 کا لشکر پیچھے سے آتا ہے اور تیروں کی بارش ہوتی ہے۔ اتنے میں کوئی ظالم جناب قاسم کی پیٹھ میں نیزہ مارتا ہے،
آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں۔ جیسے ہی یہ منظر امام حسین نے دیکھا تو آپ سے نہ رہا گیا کہ ایک معصوم بچے کو پوری فوج مل کے مار رہی ہے۔ آپ اور جناب عباس دوڑ کے میدان میں آتے ہیں۔ اتنے میں مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف بھاگتے ہیں، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف بھاگتے ہیں۔ جناب قاسم زمین پہ ہوتے ہیں اور گھوڑوں نے آپ کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ کسی بھی شہید کی لاش زندہ پامال نہیں ہوئی، لیکن امام حسن کا غریب بیٹا کربلا کی زمین پہ پامال ہوتا گیا۔ امام حسین جیسے ہی میدان میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہیں جناب قاسم کا ہاتھ پڑا ہے، کہیں جناب قاسم کی ٹانگ رکھی ہوئی ہے، کہیں جناب قاسم کا سر پڑا ہے، کہیں جناب قاسم کے جسم کا گوشت بکھرا ہوا ہے۔ آپ اپنی ابا میں جناب قاسم کے جسم کو چنتے ہیں اور خیمے کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں، اور وہاں بی بی ام فرواہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کی لاش آئے گی۔ امام حسین کو دور سے دیکھا، بی بی عرض کرنے لگی، اے امام وقت، میرے بچے کی لاش کہاں ہے؟ امام حسین جیسے ہی اپنی ابا بی بی ام فرواہ کو دیتے ہیں، آپ کھول کے دیکھ کے زارو قطار روتی ہیں اور فریاد بلند کرتی ہیں کہ اے اللہ، میرے بچے کا جسم تک باقی نہیں بچا۔ ساری بیبیاں مل کے بی بی ام فرواہ کو دلاسا دیتی ہیں۔ بی بی ام فرواہ اس پامال جسم سے جناب قاسم کا پہنا ہوا کرتا الگ کرتی ہیں اور اپنے ساتھ رکھ دیتی ہیں۔ بس جب جناب عباس بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے اور امام حسین بھی گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں، جیسے ہی شمر امام حسین کے گلے پہ خنجر چلانے لگتا ہے تو بی بی ام فرواہ کا دوسرا بیٹا محمد عبداللہ ابن حسن دوڑتے ہوئے میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے چاچا حسین کو نہ مارو۔ وہ بے رحم ظالم اس معصوم بچے کے سر کو بھی تن سے جدا کر دیتا ہے اور امام حسین کے سر کو کاٹ کے نیزے پہ بلند کر دیتا ہے۔ بس خیام جل جاتے ہیں، شام غریباں گزر جاتی ہے، بیبیاں قید ہو کے شام کی طرف جاتی ہیں، اور جب سالوں کے بعد رہائی ملتی ہے سب بیبیاں مدینے میں اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس جاتی ہیں، لیکن بی بی ام فرواہ جنت البقیع میں آ کے اپنے آپ کو امام حسن کی قبر پہ گرا دیتی ہیں اور خون سے بھرا ہوا قاسم کا کرتا قبر امام حسن پہ رکھ کے کہتی ہیں، اے میرے مولا حسن، ہمارے بچے نے اسلام کے لیے ایسی قربانی دی ہے کہ اس کا جسم تک باقی نہیں بچا۔ سلام ہو شہزادہ قاسم پر، سلام ہو بی بی ام فرواہ پر، اور سلام ہو کربلا کی تمام ماؤں پر۔